بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو کہیں گے خوش آمدید کیپٹل ون ٹی وی سے. میں ہوں عالیہ کیسر اور بات کریں گے آزاد جموں کشمیر انتخابات 2021 کے حوالے سے. گو کے انتخابات ہو گئے اور چھوٹے موٹے جو انسیڈنٹ رہے ان کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً جو اوور آل انتخابات تھے ان کی پوری سچویشن سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا. تو باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر سے لے کر جو کابینہ بنے گی اس کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے ہو رہے ہیں. تقریباً تمام چیزیں سیٹ ہو چکی ہیں, یعنی کہ فائنلائز ہو چکا ہے. بس وزیر اعظم اس کا اعلان کرنے والے ہیں, جلد ہی وہ اس کا اعلان کریں گے اور یوں کابینہ اسپیکر اور پھر وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اپنی جگہ پر آ جائیں گے. لیکن آج کے اس پروگرام کو ہم نام کریں گے ان خواتین کے کہ جنہوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا اور بہت ہی زیادہ کم ان کا تذکرہ کیا گیا. ویسے تو اگر ہم بات کریں تو 25 جولائی کے ان انتخابات میں 24 خواتین تھیں جو کہ میدان میں سامنے آئیں. انہی میں سے 5 خواتین ہیں جو کہ MLA بنیں گی. جب سے خواتین کی مخصوص نشستوں کی بات کریں گے, چونکہ علماء مشائخ کی, ٹیکنوکریٹس کی, اوورسیز کی ایک نشست اور پھر 5 خواتین کی جو نشستیں ہیں ان کے حوالے سے بھی نام جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہے ہیں. 5 خواتین جو MLA ہوں گی وہ ان 24 خواتین کا ہم تذکرہ کریں گے جو کہ ان میں سے چوز کی جائیں گی. گو کہ اوور آل ان انتخابات میں خواتین کے کردار پر بہت ہی کم بات کی گئی ہے, لیکن آج ہم آپ کو ان خواتین کے ناموں سے آگاہ کرتے ہیں. اگر ہم تذکرہ کریں ان 24 خواتین میں سے سب سے پہلے بات کریں گے نگینہ پروین کے حوالے سے. آزاد جموں کشمیر انتخابات حلقہ LA1 میرپور ڈڈیال سے آزاد حیثیت سے انتخابی میدان میں یہ پہلی بار اتریں اور انہوں نے تاحال اگر ہم بات کرتے چلیں تو انہوں نے اپنا جو حلقہ ہے اس میں ووٹرز کو بڑا متحرک بھی رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ 2021 کے انتخابات کے لیے یہ خاص طور پر برطانیہ سے آئی تھی. جیسے بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بیرون ملک جو ہے وہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور ایک بار پھر ہم نے یہ ان انتخابات میں بھی دیکھا. نسرین جہانگیر کی بات کرتے چلیں تو حلقہ LA1 میرپور 1 ڈڈیال سے یہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں سامنے آ رہی تھیں. ان کے جو ہسبینڈ ہیں جہانگیر اکبر وہ بھی اسی حلقے سے ہیں اور انہوں نے بھی آزاد امیدوار کے طور سے انتخابات میں حصہ لیا. دونوں کا ہی اگین یہ پہلا انتخاب تھا یا پہلا الیکشن تھا. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ نسرین جو ہیں وہ اپنے کام کے حوالے سے, یعنی نسرین جہانگیر جو ہیں وہ اپنے کام کے حوالے سے اس حلقے میں کافی زیادہ جانی پہچانی جاتی ہیں, یعنی سماجی کاموں کے لیے کافی زیادہ فیمس بھی ہیں. نسرین فاروق حلقہ LA3 میرپور 3 سے یہ عام آدمی پارٹی آزاد کشمیر کے ٹکٹ پر الیکشن کے لیے سامنے آئیں. نسرین فاروق عام آدمی پارٹی کی جنرل سیکرٹری جبکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں. اور اسی طریقے سے چونکہ 32 سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا آزاد جموں کشمیر کی, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ خواتین جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے سامنے آئیں, ان کے ٹکٹ سے سامنے آئیں اور کچھ جنہوں نے آزاد حیثیت میں یہ انتخابات لڑے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ LA2 میرپور 2 چکسواری سے عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی انہوں نے لڑا. نسرین فاروق کا تعلق ملک برادری سے ہے جبکہ اگین وہ بھی اپنے حلقے میں جو ہیں وہ سماجی کاموں کے حوالے سے کافی زیادہ ایک فیمس پہچان ہے. اس کے علاوہ خواتین کے لیے انہوں نے کافی زیادہ, یعنی خواتین کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, کھیلوں میں ان کا حصہ بنانے کے لیے فٹنس کلب جو ہیں وہ بھی انہوں نے قائم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے حوالے سے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر خواتین کس طریقے سے آگے آ سکتی ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے اقدامات کیا. البتہ انتخابات میں یہ بھی پہلی بار سامنے آ رہی ہیں. ڈاکٹر عشرت سجاد کا تذکرہ کریں گے ہم یہاں. حلقہ LA3 میرپور سٹی سے آزاد امیدوار کے طور پر یہ میدان میں تھیں اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عشرت سجاد ماضی میں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے منسلک رہی ہیں. 2016 کا الیکشن انہوں نے شیر کے نشان پر ہی لڑنے کی وہ خواہش مند تھیں. تاہم اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو پارٹی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کو 2016 میں بھی ٹکٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کیا گیا تھا اور وہ پارٹی سے الگ ہو جانے کے بعد آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے 2016 میں. پھر وہ PTI کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئی اور کچھ ایسا ہی اگر ہم دیکھیں تو 2021 میں بھی ہمیں ہوتا دکھائی دیا جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی خواہش ظاہر کی. البتہ انہیں بھی پارٹی ٹکٹ نہیں مل سکا اور انہوں نے آزاد حیثیت سے اپنے کاغذات جمع کروائے. یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو ڈاکٹر عشرت سجاد ہیں یہ اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے حیدرآباد میں حاصل کی اور پچھلی ایک دہائی سے وہ سیاسی سرگرمیوں میں کافی زیادہ سرگرم رہی ہیں. ان کی خاندان جو ہے وہ بھی کافی زیادہ سیاست میں جانا پہچانا جاتا ہے اور وہ کافی سرگرم بھی مانی جاتی ہیں. وہ بھی پہلی بار انتخابات میں حصہ لے. کافی زیادہ خواتین ایسی ہیں جو کہ ہمیں پہلی بار جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اوینہ رخسار جو ہیں حلقہ LA4 میرپور 4 سے سامنے آئیں اور ان کی بھی آپ کے اس حوالے سے بات کرتے چلیں تو آزاد حیثیت سے ہی, کیونکہ سیاسی جماعتوں کا جو مختلف سیاسی خواتین رہی ہیں ان کے اوپر اعتماد ہمیں
خاصا کم دکھائی دیا، اور آزاد حیثیت میں خواتین نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر کے اس بات کا بڑا واضح ثبوت دیا ہے کہ بہرحال وہ ایک بہت اہم حصہ ہیں، وائٹل پارٹ ہیں اوبویسلی ایک سیاسی سسٹم کا، ان کو میدان میں اترنا ضروری ہے۔ ساتھ تاج کریلوی یہ بھی آزاد کشمیر انتخابات میں LA9 کوٹلی 2 فتح پور نکیال سے آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ روبینہ ملک کا ذکر کرتے چلیں تو LA12 کوٹلی 5 چڑھوئی سے یہ بھی آزاد امیدوار ہیں، پہلی دفعہ انتخابی عمل میں انہوں نے حصہ لیا۔ روبینہ ملک کی سیاسی وابستگی ویسے اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف سے ہے، اور 2016 میں PTI کے ٹکٹ پر یہ بھی الیکشن لڑنے کی خواہش مند تھیں، لیکن انہوں نے اس وقت ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا تھا، آزاد حیثیت میں انہوں نے انتخاب لڑا، اور اب بھی کچھ خاص مختلف ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ نسرین جاوید آزاد کشمیر انتخابات میں LA13 کوٹلی 6 کھوئی رٹا سے آزاد امیدوار کے طور پر پہلی بار انتخابی جو عمل ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ اسی طریقے سے راہدہ ریاض کا ذکر کرتے چلیں تو راہدہ ریاض جو ہیں وہ اس وقت LA15 باغ 2 ہری کیل سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سامنے آئیں، اور دعا زبیر کا بھی تذکرہ کرتے چلیں۔ دعا زبیر جو ہیں وہ حلقہ LA19 پونچھ سدنوتی 2 ہجیرہ سے آزاد امیدوار کے طور پر سامنے میں سے زیادہ تر خواتین کا اگر ہم تذکرہ کرتے چلیں تو راحیلہ خان بھی یہاں پر کافی زیادہ اپنے جو حلقے ہیں اس کے اندر جانی پہچانی جاتی ہیں۔ راحیلہ خان کے جو خاندان ہے ان کا آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا عمل درخل بھی ہے، کیونکہ ان کے جو والد ہیں سردار خان محمد خان مرحوم جو خان آف منگ کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور اسی طریقے سے جو علاقے کی بڑی قداور شخصیت کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی مانا جا رہا تھا کہ ان کا انتخابی عمل جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ مضبوط رکھے گا، اور آنے والے وقت میں عین ممکن ہے جو کچھ خواتین دیکھی جا رہی ہیں MLA کے طور پر جو اس وقت نام فائنل ہو رہے ہیں ان میں ان کا نام جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم ان کو بھی اگین چونکہ PTI کے ساتھ ان کی نسبت بھی رہی، ان کو پارٹی ٹکٹ تو ایشو نہیں ہوا، لہٰذا انہوں نے آزاد حیثیت سے کاغذات جمع کروائے۔ شاہدہ صغیر اگین یہ وہ ان چند خواتین میں سے ہیں جو کہ شاید آنے والے دنوں میں آپ کو MLA کے طور پر دکھائی دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیر چغتائی صاحب جن کی وفات ہوئی اور ان کے ٹکٹ پر انہوں نے جو ہے وہ الیکشن، ان کی وفات کے بعد انہی کے حلقے سے PTI کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ جیتنے میں بھی کامیاب ہوئی۔ اسی طریقے سے نبیلہ ارشاد جو ہیں انہوں نے بھی جو انتخابی عمل ہے اس میں حصہ لیا۔ نبیلہ ارشاد کے علاوہ نصرت الوی، کیف لوری، لائبہ کوثر، شہناز صدیقی اور نورین عارف، نائلہ شاہ زمان، نازیہ ناز راجہ، عائشہ مصطفیٰ۔ نازیہ ناز راجہ نے ویسے بہت اچھا کمپٹیشن جو ہے وہ اس الیکشن میں جو ہے وہ کیا لیکن جیت نہیں سکی۔ نسیمہ وانی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ مہرالنساء اور اسی طریقے سے چند دیگر نام ہیں۔ 24 خواتین ہیں جو کہ بڑی اہم رہیں۔ زیادہ تر خواتین نے آزاد حیثیت میں جو ہے وہ انتخابی عمل میں حصہ لیا، کچھ خواتین کو پارٹی ٹکٹ ایشو ہوئے، کچھ خواتین کو ان کی خواہش کے مطابق یا خواہش کے باوجود بھی پارٹی ٹکٹ ایشوز نہیں کیے گئے، اور جس کے بعد انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہی میں سے 5 وہ خواتین جن کے نام ہم نے جیسے کہ انڈیکیشن بھی آپ کو دی، کچھ نام جو ہیں وہ جلدی سامنے آنے والے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کابینہ کے حوالے سے، وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے، تمام چیزیں ٹیبل پر ہیں، وزیر اعظم کسی بھی وقت اس کا اعلان کر دیں گے، اور وہ تمام چیزیں یعنی کہ وہ 8 نشستیں علماء مشائخ، اوورسیز، ٹیکنوکریٹ، 5 خواتین کے حوالے سے بڑی اہم نشستیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا جانا بہت ضروری تھا کیونکہ بہت کم اس حوالے سے ذکر ہوا۔ کیپٹل ون TV سے یہ اپڈیٹس تھیں اب تک کی جو ہم آپ تک لے کر آئے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔